اور اب خبروں میں شامل کرتے ہیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا آج 146واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے دستے نے مزار پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ میجر جنرل عمر عزیز تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مہمان خصوصی میجر جنرل عمر عزیز نے گارڈز کا معائنہ کیا۔ مہمان خصوصی میجر جنرل عمر عزیز نے مزار پر پھول چڑھائے۔ میجر جنرل عمر عزیز نے مزار پر بابا قوم پر فاتحہ خوانی کی۔ میجر جنرل عمر عزیز نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم پیدائش آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد وطن کی شکل میں عظیم تحفہ دینے والے قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ آج ملک بھر میں قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم پیدائش ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد وطن کی شکل میں عظیم تحفہ دینے والے قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی قیادت میں برصغیر کے مسلمانوں نے نہ صرف انگریز سامراج سے آزادی حاصل کی، بلکہ تقسیم ہند کے ذریعے پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ مسلمانوں کے حقوق اور علادہ وطن کے اصول کے لیے انتھک جدوجہد نے قائد اعظم کی صحت پر منفی اثرات مرتب کیے۔ 1930 میں انہیں تب دق جیسا موذی مرض لاحق ہوا، جسے انہوں نے اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح اور چند قریبی رفقا کے علاوہ سب سے چھپائے رکھا۔ قیام پاکستان کے ایک سال بعد 11 ستمبر 1948 کو محمد علی جناح خالق حقیقی سے جا ملے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری ایام انتہائی تکلیف دہ صورتحال میں گزارے۔ ان کا مرض شدت پر تھا اور آپ کو دی جانے والی دوائیں مرض کی شدت کم کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھیں۔ اس دوران ان کی حالت سنبھلنے کے بجائے مزید بگڑتی چلی گئی۔ 11 ستمبر کو انہیں C-130 طیارے کے ذریعے کوئٹہ سے کراچی منتقل کیا گیا، جہاں ان کی ذاتی گاڑی اور ایمبولینس انہیں لے کر گورنر ہاؤس کراچی کی جانب روانہ ہوئی۔ بدقسمتی سے ایمبولینس راستے میں خراب ہو گئی اور آدھا گھنٹے تک دوسری ایمبولینس کا انتظار کیا گیا۔ شدید گرمی کے عالم میں محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی اور قوم کے محبوب قائد کو دستی پنکھے سے ہوا جولتی رہیں۔ کراچی وارد ہونے کے 2 گھنٹے بعد جب مختصر قافلہ گورنر ہاؤس کراچی پہنچا تو قائد اعظم کی حالت تشویشناک ہو چکی تھی اور رات 10:20 پر وہ اس دار فانی سے رخصت فرما گئے تھے۔ ان کی رحلت کے موقع پر انڈیا کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا کہنا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جناح اتنی جلدی اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے تو میں ہندوستان کی تقسیم کا معاملہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیتا۔ وہ نہیں ہوتے تو پاکستان کا قیام ممکن نہیں ہوتا۔ قائد اعظم کے بدترین مخالف اور ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اس موقع پر انتہائی افسردگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے تھے کہ میں ایک طویل عرصے سے انہیں ناپسند کرتا چلا آیا ہوں، لیکن اب جب کہ وہ ہم میں نہیں رہے تو ان کے لیے میرے دل میں کوئی تل ہی نہیں، صرف افسردگی ہے کہ انہوں نے جو چاہا حاصل کر لیا، لیکن اس کی کتنی بڑی قیمت تھی جو انہوں نے ادا کی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ قائد کے فرمودات پر عمل پیرا ہو کر ملک کو مستحکم کریں گے۔
صدر عارف علوی نے قائد اعظم محمد علی جناح کے 146ویں یوم پیدائش پر اپنے پیغام میں کہا کہ آج قائد کے جمہوری اقتدار کے ویژن کو برقرار رکھنے کا عہد کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں گے اور قائد اعظم کے فرمودات پر عمل پیرا ہو کر ملک کو مستحکم کریں گے۔ صدر پاکستان نے کہا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور کوئی قوم اپنی شہرگ کو دشمن کے قبضے میں رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم قائد کے موقع پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ قوم قائد کا یوم پیدائش ملی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ قائد اعظم کی جدوجہد کی بدولت ہم آج آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ قائد اعظم نے مسلمانان برصغیر کو حقوق کا صحیح معنوں میں ادراک کرایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قائد کی جدوجہد کا مقصد ایسی ریاست کا بھی قیام تھا جس میں اقلیتیں بغیر کسی خوف و خطر اپنی زندگیاں گزاریں۔ بھارت انتہا پسند سوچ کی وجہ سے بطور ریاست اقلیتوں کے تحفظ میں ناکام ہے۔ قائد اعظم کی دور اندیشی اور دو قومی نظریے کے لیے دی گئی دلیلوں کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔ شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ قائد اعظم کی زندگی اصول پسندی آئینی جدوجہد کا عملی نمونہ تھی۔ قوم کو آج قائد اعظم کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر سے باخبر کرتے ہیں۔ آئی ایس پی آر نے خبر دی ہے کہ بلوچستان کے علاقے یوب میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ دہشت گردوں کے دیگر ساتھیوں کو بھی پکڑنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے سپاہی حق نواز شہید اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ آپریشن کا مقصد دہشت گردوں کو داخلی راستوں کے استعمال سے روکنا تھا۔ آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ دہشت گردوں کے ایک گروہ کا صبح سویرے فورسز سے سامنا ہوا۔ فرار کے راستے بند دیکھ کر دہشت گردوں نے فائرنگ کی۔ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ضمیر دیتو صاحب۔ جی ضمیر صاحب، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی بالکل، اس وقت جو ملک میں تازی دہشت گردی کی لہر آئی ہے اس کے خلاف پاک فوج نے آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اس وقت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گزشتہ تقریباً 96 گھنٹے سے یہ آپریشنز جاری ہیں۔ یہ آپریشنز انٹیلیجنس بیس کی بنیاد پہ بنائے گئے ہیں، جہاں پہ انٹیلیجنس کی اس پہ جو ہے نا وہ تمام تر جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان آرمی کی جانب سے یہ آپریشن لانچ کیا گیا ہے، اور انٹیلیجنس بیس کی بنیاد پر جو آپریشن کیا گیا ہے اس میں متعدد دہشت گردوں کے ٹھکانے اور کئی افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بتایا گیا تھا پاکستان آرمی کی جانب سے کہ یہ آپریشن مزید جاری رہے گا، کیونکہ گزشتہ دنوں میں دیکھا تھا کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کی جانب سے دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے خلاف اب یہ آپریشن لانچ کیا گیا ہے۔ 96 گھنٹے سے جاری آپریشن میں ایک دہشت گرد مارا گیا ہے، جبکہ کئی افراد کو گرفتار کیا گیا اور ان سے مزید پوچھ گچھ جاری ہے، تاکہ جو ان کے دیگر ساتھی ہیں یا ان کے جو ہینڈلر ہیں جو پاکستان میں موجود ان کے سہولتکار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ جی بہت شکریہ ضمیر صاحب۔ مسیحی برادری آج 25 دسمبر اتوار کو کرسمس کا اتوار انتہائی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری آج کرسمس کا تہوار انتہائی جوش و خروش سے مذہبی عقیدت کے ساتھ منا رہی ہے۔ روایتی جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ کرسمس ٹریز کی تیاری کے ساتھ ساتھ تمام چرچز کو بھی انتہائی خوبصورتی سے سجا دیا گیا ہے۔ کرسمس کی مناسبت سے گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور دعائیہ تقاریب کا انعقاد کیا جائے گا، جہاں مسیحی برادری کے افراد اپنی مذہبی تقریبات کی ادائیگی اور عبادات کریں گے۔ اس موقع پر ملک کی ترقی، قیام امن اور سلامتی و خوشحالی کی خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ روز نیوز پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں لیں گے ایک بریک۔ خبروں میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کرسمس کے موقع پر پیغام۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کرسمس کا تہوار آفاقی محبت اور اخوت، برداشت اور ایثار کا درس دیتا ہے۔
مسیح برادری نے ملک کی تعمیر و ترقی اور ملک کی دفاع میں اپنا مثبت کردار ادا کیا۔ پاکستان کی بقا کی خاطر مسیح برادری کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسانیت کے دکھوں پر مرہم رکھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر سندھ کی بانی پاکستان کے یوم پیدائش پر مزار قائد پر حاضری۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر کامران ڈسوری نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور دعا کی۔ قائد اعظم کے فرمودات ایمان، اتحاد اور یقین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کر اس مشکل دور سے نکلیں گے۔ آج کے دن کشمیری بھائیوں کو بھی ضرور یاد کروں گا۔ کشمیر بھارت کی شدید مزاحمت کا سامنا کر رہے ہیں، ملک کو بہتر بنانے کے لیے مل کر کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے۔ یوم قائد اعظم پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے بھی اپنا پیغام دیا ہے۔ قائد اعظم کی والہانہ قیادت اور انتھک جد و جہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برصغیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے علادہ ریاست کا قیام قائد اعظم کی انتھک جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ قائد اعظم کے اصولوں ایمان، اتحاد اور تنظیم کو زندگی کا شعار بنانے سے ملک ترقی کر سکتا ہے۔ محمود خان نے مزید کہا کہ عظیم قربانیوں کے نتیجے میں ملک خداداد پاکستان معرض وجود میں آیا۔ ملک خداداد کی بقا و سلامتی ہماری اولین ذمہ داری اور ترجیح ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری اور اسلم اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی طرف سے اعتماد کے ووٹ کا عمل مکمل ہونے کے بعد اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ صاف اور شفاف الیکشن کے بغیر ملک میں استحکام ناممکن ہے۔ موجودہ حکمرانوں نے عوام کو انتہائی مایوس کیا۔ ایک وفد جو ہے وہ چودھری صاحبان سے ملاقات کرے گا، چیف منسٹر سے اور مونس الہی صاحب سے، اور اس میٹنگ میں ہم ڈیٹ طے کریں گے کہ کس تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ چیف منسٹر کو دیا جائے تاکہ اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکے۔ انشاءاللہ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد جس طرح سے چیف منسٹر صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ تیار ہیں اسمبلی توڑنے کے لیے، اسمبلی کی تحلیل کے لیے جو ہے وہ جایا جائے گا اور نئے انتخابات انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق ہوں گے۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ تمام نائل ایک اہل کو نائل کرانے میں لگے ہوئے ہیں، جس کے عزائم منفی ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ عمران خان کے فیصلوں کو عوام میں پذیرائی ملتی ہے اور پی ڈی ایم کو رسوائی۔ بلاول فیٹف کے اجلاس سے بائیکاٹ کر کے گئے تھے اور وہ کہتا ہے فیٹف سے میں نے نکالا۔ عدالت میں کیس گورنر کے نوٹیفیکیشن کا تھا، اسمبلی توڑنے اور جوڑنے کا نہیں تھا۔ جب عوامی رائے عامت الناس کا احترام نہیں ہوتا تو جمہوریت نہیں آمریت ہوتی ہے۔ قانون میں خودکشی کی ناکام کوشش کی سزا معاف کر دی گئی ہے۔ آئین موم کی ناک بن گیا ہے اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے۔ تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ وزراء کی تعداد 77 ہے اور 22 بے محکمے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 50 کروڑ تک کرپشن حلال اور چھوٹی چوری حرام ہے۔ ممبروں کی منڈی لگی ہے۔ مسلم لیگ نون نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس اعتماد کے ووٹ پورے نہیں ہیں۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو گورنر کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لینے کے آئینی حکم نامے پر بھی غور کیا گیا۔
پارٹی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ خواہ اس معاملے کو جتنا بھی تاخیر کا شکار کر لیں انہیں ہر صورت اعتماد کا ووٹ لینا ہی ہوگا، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نمبرز بھی پورے نہیں ہیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو بریفنگ کے دوران دعویٰ کیا گیا کہ اعتماد کا ووٹ نہ لے پانے سے جنوری میں پنجاب سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے وکلاء نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے درخواست بھی تیار کر لی ہے۔ تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر مزید مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم سے بات چیت مثبت رہی، مشاورت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے اراکین وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ آمد ہوئی اور وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی، سابق وفاقی وزیر مؤنس الہی اور ایم این اے حسین الہی سے ملاقات کی۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی میں شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، راجہ بشارت، میاں اسلم اقبال، سید عباس علی شاہ، علی افضال سیاہی اور حافظ فرد عباس شامل تھے۔ ملاقات میں انتخابی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے تفصیلی مشاورت ہوئی۔ ملاقات میں حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی غور کیا گیا۔ دونوں جماعتوں کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے مزید مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم سے بات چیت مثبت رہی، ہم مشاورت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو 187 ایم پی ایز کی حمایت حاصل ہے، معزز عدالت کے فیصلے کے مطابق عمل درآمد کریں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میری پیش گوئی ہے کہ عام انتخابات مارچ یا اپریل 2023 میں ہوں گے۔ زرداری پی ڈی ایم کے پاس ارکان کی منڈی لگانے اور گندی سیاست کے علاوہ کچھ نہیں۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ کاف لیگ کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ساتھ دیا۔ پرویز الہی گروپ ہمارے ساتھ بہتر چل رہا ہے، مجھے ابھی تک ان پر اعتماد ہے۔ پیر کو قومی اسمبلی اراکین استعفوں کی تصدیق کے لیے جائیں گے، حکومت میں آنے کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اداروں میں اس وقت مفاد پرست لوگ موجود ہیں، عدالت نے ہمیں موقع دے دیا ہے، جب مرضی اعتماد کا ووٹ لیں، کسی کو موقع نہیں دوں گا کہ اقتدار کے لیے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے۔ ملک کا سیاسی اور معاشی استحکام نئے الیکشن میں ہے۔ کیا عمران خان نے انتخابات مارچ اور اپریل 2023 کی پیشگوئی کی ہے؟ مریم اورنگزیب نے اپنا رد عمل دے دیا۔ ڈیل تو آپ ایف آئی اے کے ڈی جی سے کرنا چاہتے تھے اور ڈیل تو آپ نے نیب کے چیئرمین سے کی۔ آپ عوام کو جتنی ٹھیس پہنچا چکے ہیں وہ زخم کافی ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری کی ٹھیس پہنچائی جس کا درد آج تک جاری ہے۔ کشمیر، قومی مفادات اور تاریخی قرضے کی ٹھیس پہنچائی۔ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر دینے کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ الیکشن پیشن گوئی سے نہیں، مریم اورنگزیب نے کہا کہ آئینی مدت پوری ہونے کے بعد ہوتے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا عمران خان کے بیان پر رد عمل۔ رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پرویز الہی کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں۔ عمران خان نے خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیاں توڑنے کا کہا تھا۔ اسمبلیاں کسی کی گھٹیا سیاست کی نظر نہیں کی جا سکتی۔ عمران خان اور ان کا ٹولہ ملک دشمن ایجنڈے پر گامزن ہے۔ یہ ملک میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے خواجہ سعد رفیق اور مسلم لیگ کاف کے رہنما طارق بشیر چیمہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلیاں کسی کی انا اور ضد میں توڑنے کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ اسمبلیاں آئینی ادارے ہیں اور ان کے ساتھ مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر پنجاب نے اپنا آئینی حق استعمال کیا اور پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا۔ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ انٹرم ریلیف میں الٹیمیٹ ریلیف دے دیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 18 دن میں ایک دن پنجاب کے خزانے پر بھاری گزرے گا اور کرپشن کا بازار گرم ہوگا، جبکہ ہارس ٹریڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ عدالت عظمیٰ کو نوٹس لینا چاہیے۔ سپریم کورٹ آج خود نوٹس لے کر پنجاب کو کرپشن سے بچائے۔ انہوں نے کہا کہ حکم امتناعی پر ان کو مکمل اختیار دینا ظلم کے مترادف ہے اور اگر بندے پورے ہیں تو اعتماد کا ووٹ لیں۔ عدالت نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ لے لیں تو آپ لے لیں، لیکن پرویز الہی کے پاس اعتماد کے لیے نمبرز پورے نہیں ہیں۔
3 چیزوں کا اعلان کیا تھا عمران خان نے کہ ہم اگلے دنوں میں جو ہے وہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں. ایک تو وہ پنجاب اسمبلی کو توڑنے کی بات کی، دوسرا انہوں نے کہا کہ KPK کی اسمبلی کو توڑیں گے، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ ہم قومی اسمبلی میں پیش ہو کے جو ہے وہ اپنے استعفے جو ہے وہ ٹینڈر کریں گے اور اسپیکر صاحب سے کہیں گے کہ جی ہمارے استعفے جو ہے وہ قبول کیے جائیں. بھئی اگر یہاں پہ پنجاب میں گورنر صاحب نے آپ کو یہ کہا کہ آپ اسمبلی توڑنے سے پہلے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ دیں، تو گورنر صاحب کیوں نہ کہتے؟ یہ ان کی آئینی ذمہ داری تھی، بلکہ فرض تھا کہ ایک ایسا چیف منسٹر جو ایک ہی سانس میں ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری پارلیمانی پارٹی کے 99% لوگ جو ہے وہ اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہیں، اور اسی سانس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسمبلی جو ہے وہ سائن کر کے دے آیا ہوں فلاں صاحب کو. تو یہ کیا اسمبلیاں جو ہیں یہ آئینی ادارے ہیں، یہ جمہوریت کی اساس ہے. ان کے ساتھ اس قسم کا مذاق کہ ایک آدمی جو ہے وہ روا روی میں کہتا ہے کہ میں اسمبلی سائن کر کے دے آیا. جی اس وقت خبر شامل کرتے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت میں کرسمس کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں اور شہر بھر کے 162 جو چرچز ہیں ان پر 1067 سیکیورٹی اہلکار اور جوان تعینات کیے گئے ہیں. اور اس حوالے سے ہمارے نمائندے عاطف شہزاد اسلام آباد میں موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں. جی عاطف بتائیے گا. جی بالکل، ملک بھر کی طرح کرسمس کی تہوار ابھی جاری ہے. اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے اسلام آباد پولیس کی جانب سے. شہر بھر میں تقریباً 162 چرچز ہیں اور 1067 پولیس اہلکاروں کو آج تعینات کیا گیا، جس میں افسران بھی موجود ہیں اور ضلعی انتظامیہ کے افسران بھی موجود ہیں، اور یہاں رینجرز کو بھی دیکھا گیا. اور جو چرچز ہیں ان کے چاروں طرف خاردار تاریں لگا کر مکمل طور پر ان کو سیل کیا گیا اور واک تھرو گیٹ لگائے گئے ہیں اسلام آباد پولیس کی جانب سے، جو گزر کر مکمل تلاشی کے بعد ان کو اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے. اگر تفریحی مقامات کی بات کی جائے تو آج جو شکر پڑیاں ہیں، اس کے ساتھ دامنے کو ہے، اس کے ساتھ لیک ویو راول ڈیم ہے، اور ان تمام جو تفریحی مقامات ہیں ان پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اسلام آباد پولیس کی جانب سے. اس کے ساتھ ساتھ رینجرز کو بھی تعینات کیا گیا ان تمام مقامات پر. اس کے ساتھ ساتھ آج جو اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے ہیں ان پر بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اسلام آباد پولیس کی جانب سے. اگر چرچز کی بات کی جائے تو آج تمام چرچز پر تقریباً 1067 جو ہے وہ پولیس اور اہلکار، اس کے ساتھ ساتھ ضلعی انتظامیہ کے افسران کو بھی یہاں دیکھا گیا. اس کے ساتھ ساتھ رینجرز اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے جو ہے وہ پاک آرمی کو بھی الرٹ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد کے کیمرے ہیں ان کے ذریعے بھی تمام تر سیف سٹی کیمروں کے ذریعے بھی نگرانی کی جا رہی ہے. جی عاطف بہت شکریہ. اور یہاں پر ہم خبر شامل کریں گے کہ لاہور کے شہر میں مختلف جگہوں پر گرجا گھروں میں کرسمس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے ہمارے بیورو چیف لاہور قاسم علی ہمارے ساتھ موجود ہے. جی قاسم علی اس بارے میں بتائیے گا. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کیپٹل چرچ میں. تو میں بتا چلوں کہ آج 25 دسمبر کرسمس پرجوش طریقے سے منایا جا رہا ہے. تو شہر لاہور کی اگر بات کی جائے تو شہر کے تمام جو گرجا گھر ہے وہاں پر اس وقت سیکورٹی ہائی الرٹ رکھی ہوئی ہے اور عبادت کا سلسلہ جاری ہے. تو آج بڑا خوشی کا دن ہے مسیح برادری کے لیے. تو بشپ آف لاہور سکتر عیسیٰ میں سب موجود ہیں، ان سے بات کرتا ہوں. جی السلام علیکم بشپ صاحب. جی وعلیکم السلام. تو آج بڑا خوشی کا دن ہے اور کرسمس ہے، تو کیا پیغام دیں گے اور کیسے منایا جا رہا ہے؟ جی آپ نے دیکھا ہے کہ بے شمار لوگ گرجا گھروں میں آئے ہیں اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں، اور جس کے لیے ہم اپنی افواج پاکستان کے تمام سیکورٹی اداروں کے لیے بھی شکر گزار ہیں، حکومت پنجاب کے لیے، پنجاب پولیس کے لیے، اور ہمارے اپنے بھی سیکورٹی کے آپ نے دیکھا ہمارے اپنے بھی مقامی رضاکار موجود ہیں. اور اس موقع پر آپ نے دیکھا ہے کہ ملک کے لیے دعائیں کی گئی ہیں، پوری دنیا کے لیے دعائیں کی گئی ہیں. اور آج آپ کے روز ٹی وی چینل کے ذریعے سے آپ سب لوگوں کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں، یسوع المسیح کی عید ولادت کی خوشیاں مبارک ہوں، اور یسوع المسیح امن کے شہزادے کے ذریعے سے خدا ہمارے ملک کو برکت دے، امن و سلامتی قائم کرے، گھروں میں امن و سلامتی قائم کرے، محلوں میں امن و سلامتی قائم کرے. بہت شکریہ بشپ آف لاہور. تو کیسا لگ رہا ہے آج کرسمس کا دن ہے؟ جی بہت خوشی ہو رہی ہے، ہمارا نجات دہندہ دنیا میں آیا ہے. جی آپ بتائیے گا کیا اسپیشل کوئی پروگرام ہے کوئی؟
मुझे भी बहुत खुशी होगी यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। तो आज क्रिसमस जी बहुत शुक्रिया कासिम अली, आपने हमें लाहौर से अपडेट किया। रोज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोज न्यूज।